بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا قاعدہ سبق نمبر 23، 24، 25، 26، 27 اور 28۔ اس پہ ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، دھندلا دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے پڑھنے میں اور دیکھنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ ویڈیو ہم HD کوالٹی میں بنا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نیچے دیکھیے، یہاں پر ہے ملو، یہ میم ہے، یہ چھپائی کی وجہ سے میم جو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا گول ہونا چاہیے میم، لیکن یہ میم تھوڑی چھپائی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طریقے سے دھندلا دکھائی دے رہا۔ تو یہ میم ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ میم، میم زیر می، لام واو پیش لو، ملو، یہ ملو ہجے کریں گے اس طریقے سے، لام واو پیش لو۔ یہ لام واو پیش لو اس کو مجہول بولتے ہیں، اور لام واو پیش لو اس کو معروف بولتے ہیں۔ تو ہم پہلے ویڈیو میں سب کچھ بتا چکے ہیں کہ اردو میں مجہول اور معروف دونوں طریقے سے بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں صرف معروف پڑھتے ہیں اب بولتے ہیں، مجہول نہیں بولتے ہیں۔ تو عربی اردو میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ عربی ہوتی تو ہم اس کی ہجے کرتے لام واو پیش لو، اس طریقے سے ہجے کرتے، لیکن یہ اردو ہے اور اس کو ہم ملو پڑھ رہے ہیں، لو پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے لام واو پیش لو اس طریقے سے ہجے کریں گے، اور یہ لو جو ہے، یہ لو اس کو مجہول بولتے ہیں۔ تو میم زیر می، لام واو پیش لو، ملو، گنو، گاف زیر گی، نون واو پیش نو، گنو، پیو، پے زیر پی، یہ واو پیش یو، پیو، سیو، سین زیر سی، یہ واو پیش یو، سیو، بنو، بے پیش بو، نون واو پیش نو، نو، بنو، سنو، سین پیش سو، نون واو پیش نو، سنو۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو نیچے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان سب الفاظ کے جملے بنائے گئے ہیں۔ کس طریقے سے جملے بنائے گئے ہیں دیکھیے نیچے۔ دوا، یہ دال واو الف، دوا، دوا پیو، تو پیو دیکھیے اوپر آیا ہے ورڈ میں، اسی کے نیچے جملے بنائے ہیں، دوا پیو، دوا پیو، اس کو سیو، اس کو سیو، جال بنو، جال بنو، بات تو سنو، بات تو سنو، ہم سے ملو، ہم سے ملو، ان کو گنو، ان کو گنو۔ اب اسے دوبارہ دیکھیے، ملو، گنو، پیو، سیو، بنو، سنو، دوا پیو، اس کو سیو، جال بنو، بات تو سنو، ہم سے ملو، ان کو گنو۔ نیچے دیکھیے نبی، اب نبی کے اوپر دیکھیے یہ صاد اور ہے جو بنا ہوا اس طریقے سے چھوٹا سا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شارٹ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھ کے اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ نبی، یہ نون ہے، اوپر میں نقطہ نون کا ہے، نیچے نقطہ بے کا ہے، اور یہ ہے نبی۔ ولی، علی، علی کے اوپر دیکھیے یہ جو چھوٹا سا رے اور ضاد ہے جو ہے، یہ رضی اللہ عنہ کا شارٹ ہے، شارٹ میں اس طریقے سے اوپر میں لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہو گیا علی رضی اللہ عنہ۔ چلی، گئی، اسی، کسی، قلی،
بری. اب ان الفاظ کے جملے نیچے بنائے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا سچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا سچ ہے. علی رضی اللہ عنہ خدا کے ولی ہیں. علی رضی اللہ عنہ خدا کے ولی ہیں. کسی سے مت لڑو، کسی سے مت لڑو، یہ بات بہت بری ہے، یہ بات بہت بری ہے. اسی قلی کو بلا لو، اسی قلی کو بلا لو، وہ تو چلی گئی، وہ تو چلی گئی. دوبارہ دیکھیں اوپر سے. نبی، ولی، علی، چلی گئی، اسی، کسی، قلی، بری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا سچ ہے. علی رضی اللہ عنہ خدا کے ولی ہیں. کسی سے مت لڑو، یہ بات بہت بری ہے. اسی قلی کو بلا لو، وہ تو چلی گئی. نیچے دیکھیے. اسے، یہ الف زیر ای، سین یہ زیر سے، اسے. جسے، جیم زیر جی، سین یہ زیر سے، جسے. چلے، چے زبر چا، لام یہ زیر لے، چلے. اسے، الف پیش او، سین یہ زیر سے، اسے. لیے، لام زیر لی، حمزہ یہ زیر اے، لیے، لیے. دیے، دال زیر دی، حمزہ یہ زیر اے، دیے. گئے، گاف زیر گی، گاف زبر گا، حمزہ یہ زیر یہ اے، گئے. اب انہی کو نیچے جملوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. جسے وہ کہے اسے دے آ، جسے وہ کہے اسے دے آ. وہ حج کو چلے گئے، وہ حج کو چلے گئے. تم نے اسے آم دیے، تم نے اسے آم دیے. اس نے لیے، اس نے لیے. پھر سے دیکھیں دوبارہ. اسے، جسے، چلے، اسے، لیے، دیے، گئے. جسے وہ کہے اسے دے آ، وہ حج کو چلے گئے. تم نے اسے آم دیے، اس نے لیے. نیچے دیکھیں. غور، غیر واو زبر غو اور رے ہے، غور. خوف، کون، بول، تول، شور، ہوں، دودھ، خوب، لوں. یہ جملوں کے، یہ سب الفاظ کے نیچے جملے بنائے گئے ہیں. سچ بول، سچ بول. کم نہ تول، کم نہ تول. خوب غور سے سن، خوب غور سے سن.
شور نہ کر، شور نہ کر، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ پھر سے دیکھیں، غور، خوف، کون، بول، تول، شور، ہوں، دودھ، خوب، لوں، سچ بول، کم نہ تول، خوب غور سے سن، شور نہ کر، خدا کا خوف کر، یہ کون ہے۔ دودھ کس سے لوں، دودھ کس سے لوں، یہ اسی سبق کا ہے۔ وہ آ گئے ہوں تو ان کو بلا لو، وہ آ گئے ہوں تو ان کو بلا لو۔ یہ نیچے والا سبق دیکھیں، ایک، نیک، میں، غیب، ہیں، ریس، بیج، لیں۔ ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ کتاب میں جس طریقے سے لکھا ہوا پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے، رکھنا پڑتا ہے، تبھی آپ صحیح سے پڑھ پائیں گے اور صحیح سے لکھ پائیں گے۔ جیسے یہ دیکھ لیجئے، یہ تو یہ دو طریقے سے، دو، یہ جو ایک چھوٹی یہ بولتے ہیں، ایک بڑی یہ بولتے ہیں، تو دو طریقے کے یہ۔ تو اب آپ کو جہاں کہیں پر لکھا ہوا تو وہاں پر دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کو کس طریقے سے لکھا گیا ہے، اس لفظ میں چھوٹی یہ ہے یا بڑی یہ ہے، کون سی یہ ہے۔ تو اس جس طریقے سے لکھا ہوا کتاب میں ملے گا اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے، اسی طریقے سے لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اگر ہے کہیں پر پڑھیں تو ہے، دیکھیے کئی طریقے سے اردو میں ہے لکھا رہتا ہے، ہے ایک دو چشمی ہے، ایک بڑی ہے، تو کئی طریقے سے ہے لکھا رہتا ہے۔ اب آپ چاہیں گے کہ ہم کوئی بھی ہے کو لکھ کے استعمال کر لیں، جیسے ہوا آپ کو لکھنا ہے تو ہوا میں دیکھیے کتاب میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، ہے جو لکھا رہتا ہے اس کے نیچے الٹا پیش لگا رہتا ہے، اس طریقے وہ والا ہے لکھا رہتا ہے۔ لیکن آپ چاہیں گے کہ دو چشمی ہے والا ہے بنا کے لکھ دیں ہم ہوا، یا پھر ہے جو جیم ہے، جیم کے بعد جو ہے آتا ہے وہ والا ہے لگا کے ہوا لکھ دیں، تو یہ اپنے طریقے سے اگر ہم چاہیں گے جس طریقے سے جو لفظ کو، جس حرف کو جہاں پر چاہے جس طریقے سے لکھیں تو اس طریقے سے اگر لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کتاب میں پڑھتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ کس حرف کو، کس حرف میں اگر ہے استعمال ہے تو کون سا ہے، کاف استعمال ہوا ہے تو کون سا کاف استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہے اور اس طریقے سے لکھنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تبھی آپ صحیح لکھ پائیں گے، تبھی صحیح آپ پڑھ پائیں گے۔ اور پڑھنا یہ ایک الگ فن ہے، لکھنا ایک الگ فن ہے، دونوں کی جب پریکٹس کریں گے، دونوں کی مشق کریں گے تب دونوں آئے گا۔ یعنی پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو پڑھنے آئے گا، اور لکھنے کی مشق کریں گے تو لکھنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھنا تو سیکھ لیے لیکن لکھنا آپ نہیں سیکھیں تو آپ کو لکھنا نہیں آئے گا۔ اگرچہ آپ کتاب دیکھ کر پڑھ لے رہے ہیں لیکن کسی کوئی کہا گیا آپ کو کہ اس لفظ کو لکھو، آپ نیک لکھو، تو آپ نہیں لکھ پائیں گے کیونکہ آپ نے لکھنے کی پریکٹس نہیں کی ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہاں پر نیک کو کیسے لکھنا ہے، کہاں وہاں پر کیسے لکھنا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ پائے گا، تو آپ غلط لکھ دیں گے۔ اس لیے لکھنا اور پڑھنا دونوں الگ الگ فن ہیں، دونوں میں اگر مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی مشق کرنی ہوگی، دونوں کی پریکٹس کرنی ہوگی، لکھنے اور پڑھنے دونوں کی۔ اب دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے نیچے جملے بنائے گئے ہیں، تو اب یہ دیکھیں، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اس میں شک نہ کر، اس میں شک نہ کر، وہ بڑے نیک ہیں،
وہ بڑے نیک ہیں، ان کے پاس رہ، ان کے پاس رہ، غیب کی خبر خدا ہی کو ہے، غیب کی خبر خدا ہی کو ہے، کسی کی ریس نہ کر، کسی کی ریس نہ کر، بیج بو دو، بیج بو دو، یہ کس سے لے، یہ کس سے لے۔ پھر سے دیکھیں، ایک نیک میں غیب ہیں، ریس بیج لے، خدا ایک ہے اس میں شک نہ کر، وہ بڑے نیک ہیں ان کے پاس رہ، غیب کی خبر خدا ہی کو ہے، کسی کی ریس نہ کر، بیج بو دو، یہ کس سے لے۔ نیچے دیکھیں، وقت، واعظ، ذکر، ورد، شکر، صبح، منہ۔ اب ان الفاظ کے نیچے جملے ہیں۔ واعظ سن، واعظ سن، واعظ نصیحت کو کہتے ہیں، دینی بات کو کہتے ہیں، دینی بات کو نصیحت کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں۔ واعظ سن یعنی دینی بات سن، نصیحت سن، واعظ سن، ایڈوائس سن، یہ مطلب ہے۔ اس میں خدا کا ذکر ہے، اس میں خدا کا ذکر ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، منہ صاف کر، منہ صاف کر، خدا کے نام کا ورد کر، خدا کے نام کا ورد کر، اور اس کا شکر بجا لا، اور اس کا شکر بجا لا۔ پھر سے دیکھیں، وقت، واعظ، ذکر، ورد، شکر، صبح، منہ، واعظ سن، اس میں خدا کا ذکر ہے، صبح کا وقت ہے، منہ صاف کر، خدا کے نام کا ورد کر، اور اس کا شکر بجا لا۔ تو یہ ویڈیو ہم پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، اس وجہ سے یہ ہم دوبارہ یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔